کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ پاک جب ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے بندے یا بندی کو تسلی ہو جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور یاد رکھو دعا کا خیال آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو مانگیں، گڑ گڑائیں تاکہ وہ آپ کو عطا کر سکے، وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ہی ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تمہارے صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے، اور پھر یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعاؤں کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں فرماتا؟ ہم انسان ہیں نا، یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی، سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے۔ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خواہش تمہاری زبان پر رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے، جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کے کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سکتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان خیال ڈالتا ہے
وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، اور ہم شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور ہم ایسا کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو۔ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے بندہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعہ ہی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جس کو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہت ہو نا، وہ اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔